بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، کیا اعمال کریں اور رمضان کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم خطبہ شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا، جو کتب احادیث میں ملتا ہے، جس کے اندر رمضان کی اہمیت اور مقاصد کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم برکت والا مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے اور رات کی تراویح کو، قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا اور روحانیت کو بڑھانے کا بہت اہم موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے تو اسے فرض کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے بقدر اسے ثواب ملتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کس قدر مضبوط ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی رمضان کے مقاصد میں سے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، کردار سازی کے حوالے سے، کہ آدمی کی ذات پر اور فرد کی تعمیر پر اس رمضان کا کیا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں رمضان کے، اور اسپیشلی روزہ، اگر حقیقی معنی میں روزہ ادا کیا جائے، روزہ رکھا جائے، تو پھر آدمی کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر کی وجہ سے انسان کی شخصیت کامل اور مکمل ہوتی ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، شہر المواسات، یہ غمخواری کا، ہمدردی کا اور انسانیت کے احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر آدمی بھوکا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو بھوک کی وجہ سے، عام دنوں کے اندر بھی فقر کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، تو انسانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمائے انسانیت کے حوالے سے، معاشرے کے احساس کرنے کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تم لوگوں کو کھلاؤ، افطار کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر آدمی تو روزہ نہیں افطار کروا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جو کوئی آدمی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا لسی کا ایک گھونٹ دے دے جس سے وہ روزہ افطار کر دے، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا جو کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ دوسری چیز انسانیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازموں سے آسانی والا معاملہ کیا جائے، ان کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے۔ فرمایا جو کوئی اپنے ملازم سے بوجھ کو ہلکا کر دے رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم ترین مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے حقیقی مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے اندر تعلق مع اللہ ہے، اور کیریکٹر بلڈنگ ہے، صبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا احساس ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔